بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شہنشاہ ہند عطائے رسول ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک گائے کا ہے جو کہ پتھر کی تھی، اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ پورے گاؤں نے پیٹ بھر کے دودھ بھی پیا اور اس کے مریدوں نے بھی اس دودھ کو نوش فرمایا۔ ویسے ایسا ممکن کہاں ہے، لیکن اگر بات خواجہ صاحب کی آ جائے پھر تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر میں قیام کیے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا۔ آپ کی کرامتوں سے لوگ اچھی طرح ہوا بچتے تھے اور کچھ لوگ آپ کو ماننے بھی لگے تھے۔ آپ راجستھان کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں کوئی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا اور کچھ لوگ تو طرح طرح کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک آپ کے مریدوں کی نظر ایک گائے پر پڑی جو ایک پتھر کی بنی ہوئی تھی، دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ اس کا دودھ ہمیں مل جائے، کہ کاش ایسا ہوتا کہ گائے دودھ دینے لگ جاتی۔ یہ خیال کرتے کرتے اس نے سوچا کہ ہم شہنشاہ ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، تو ہمیں ان سے کہنا چاہیے۔ تو مریدوں نے مل کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی خواہش عرض کی کہ حضور، ہم چاہتے ہیں کہ اس گائے کا دودھ ہمیں مل جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے، چلو۔ جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید پتھر کے گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے، بس ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس گائے کا دودھ پی لے۔ اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بابا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کیا؟ پتھر کی گائے دودھ دیتی ہے بھلا؟ یہ گائے تو پتھر کی ہے، ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے فرمایا کہ بابا، یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے سکتی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں سے برتن لے کر آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ لے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے گھر جا جا کر برتن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے گھر سے بڑے بڑے برتن لے کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں پر لگا تو چاروں تھنوں میں سے دودھ کی لہریں بہنے لگی۔ سارے گاؤں والے حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا چمتکار ہے، پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے۔ جب سارے برتن بھر لیے تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مریدوں سے کہا کہ جاؤ، تم بھی اس کا دودھ پی لو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضرورت پورا کرنے سے پہلے ان گاؤں والوں کی ضرورت کو پورا کیا اور انہیں دودھ پہلے دیا اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس کا دودھ نوش فرما لو۔ انہوں نے جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑے مہاتما لگتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک کو پکڑ لیا اور سب لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں تم بھی وہ کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہیں؟ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ دوستو، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس فرمان کے بعد پورے گاؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے خواجہ پیا کی شان کہ پتھر کی گائے سے بھی دودھ نکال دیتے ہیں۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں جن پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور آپ نے ان کرامتوں کے ذریعے لوگوں کی ایمان کی دولت سے نوازا، اور جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا ان لوگوں کی ایمان کو مضبوط کیا، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ساتھ دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔